بظاہر قربانی میں یہی معلوم ہوتا ہے کہ بندے مومن اپنے رب کے حکم کے مطابق جانور ذبح کر رہا ہے، مگر اس کی اصل روح تقوی ہے، اخلاص للہیت نیت ہے، اور یہی وہ چیز ہے جسے اللہ تعالی دیکھتا ہے۔ خود ارشاد فرماتا ہے پروردگار لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، اللہ کو ہرگز نہ ان کے گوشت پہنچتے ہیں نہ ان کے خون، ولیکن ینالہ التقوی منکم، ہاں تمہاری پرہیزگاری اس تک باریاب ہوتی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں صرف اور صرف تمہاری نیت خیر پہنچتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارا تقوی دیکھتا ہے، تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے، وہ یہ بھی دیکھتا ہے کہ تم کس نیت کے ساتھ، کس جذبے کے ساتھ قربانی ادا کر رہے ہو۔ قربانی کرنے والے صرف نیت کے اخلاص اور شروط تقوی کی رعایت سے اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکتے ہیں۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں مفسرین بیان فرماتے ہیں جو پیش کرنے کی ہدایت کی جا رہی ہے اس لیے نہیں کہ خدا کو قربانیوں سے کوئی نفع پہنچتا ہے، خدا کو قربانیوں کا خون یا گوشت کچھ بھی نہیں پہنچتا، ارے تمہاری پیش کی ہوئی چیز وہ تمہارے کو لوٹا دی جاتی ہے، تم خود اس کو کھاؤ اور بھوکوں محتاجوں کو کھلاؤ۔ خدا تعالیٰ قربانیوں کے خون سے محظوظ نہیں ہوتا بلکہ اس تقوی اور اطاعت سے خوش ہوتا ہے جو ان قربانیوں سے اس کے پیش کرنے والوں کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ قربانی ایک مالی عبادت ہے اور اسلام کا شعار ہے، اس میں بے شمار رحمتیں اور برکتیں ہیں۔ بظاہر اس میں مال خرچ ہوتا ہے لیکن حقیقت میں یاد رہے جو چیز بھی اللہ کی راہ میں قربان کی جاتی ہے، جو مال قربان کیا جاتا ہے، پیش کیا جاتا ہے، وہ ہرگز کم نہیں ہوتا بلکہ اس میں برکت ہی برکت ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں جو جانور راہ خدا میں پیش ہوتے ہیں، قربان کیے جاتے ہیں، ان کی نسل میں بے پناہ برکت، ان کی تعداد میں بے شمار اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ قربانی کی اہمیت اور اس کی فضیلت پر احادیث کریمہ بے شمار ہیں، انہی میں سے حدیث پاک ام المؤمنین عائشہ صدیقہ عفیفہ طیبہ طاہرہ حمیرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی فرماتی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یوم النحر میں، قربانی کے دن میں، ابن آدم کا کوئی عمل خدا کے نزدیک خون بہانے سے زیادہ پیارا نہیں، یعنی قربانی کے دن قربانی کرنے سے زیادہ کوئی عمل اللہ کو پسند نہیں، اور جو پیسہ قربانی میں خرچ کیا گیا اس سے زیادہ کوئی دوسرا پیسہ، دوسرا مال اللہ کو محبوب نہیں۔ ملا علی قاری علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ عید کے دن عبادات میں سب سے افضل عبادت قربانی کا خون بہانا ہے، اور یہ قربانی کا جانور قیامت کے دن اپنے تمام اعضاء کے ساتھ بغیر کسی کمی کے ویسے ہی آئے گا جیسے دنیا میں تھا، تاکہ اس کے ہر عزم کے بدلے میں اسے اجر و ثواب ملے۔ اور میرے آقا علیہ السلام کی حدیث پاک فطیبوا بہا نفسہ کی شرح میں ملا علی قاری علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جب تم نے جان لیا کہ اللہ تعالیٰ اسے قبول کرتا ہے اور اس کے بدلے تمہیں کثیر ثواب عطا فرماتا ہے، تو پھر تمہیں چاہیے کہ خوشی سے قربانی کرو، نہ کہ اسے ناپسند اور بوجھ سمجھتے ہوئے کرو۔ نعوذ باللہ، قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے قبولیت کے لیے اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے۔ یہی وجہ